اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب پکڑا ہم نے میثاقکم وعدہ تم سے ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور اوپر تمہارے طور کو خذوا پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوت ساتھ قوت کے واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو یا بچ جاؤ۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا کہ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہے۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا بتاؤ تو رات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں پر اور عہد شکنیوں کے احساس ہوا اور اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ ثم تولیتم پھر گئے تم من بعد ذالک پیچھے اس کے فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لکنتم من الخاسرین ہو جاتے تم خسارہ پانے والے۔ اور پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، چنانچہ انہوں نے تورات میں رد و بدل کیا، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ میدان طی میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، ان کی حکم عدولی کی، انہیں سخت تکلیفیں پہنچائی۔ ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو پہلوں کا حال تھا، اور بعد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو لکنتم من الخاسرین یعنی ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کی بجائے تمہیں توبہ استغفار کی مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ وَلَقَدْ اور تحقیق یا بلا شبہ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم نے ان لوگوں کو اعْتَدُوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قرادۃ خاسئین بندر خسارہ پانے والے یا ذلیل۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں بھی یہ وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی پستی کا ایسا دور آیا تو یہود اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلہ میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتہ کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لی، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے، یا یہ کرتے کہ جمعہ کے دن جال لگا لیتے اور اتوار والے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے، ایک تو مجرم گروہ تھا
جو اس ہیلا سے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے؟ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ ہوا یہ کہ وہ فی الواقع جو ہے نا وہ بندر بن گئے، یعنی کہ جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا، اور خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ حقیقت میں تو وہ بندر بن گئے، اور ان کے دماغ جو تھے وہ وہی رہے، یعنی انسانی رہے، ان میں فہم و شعور انسانی تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد کے دور میں پیش آیا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دیا ہم نے اس کو نکالا عبرت لما بین یدیہ، جو درمیان آگے اس کے ہے، وما خلفہا، اور جو پیچھے اس کے ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کو پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ اِذ قال موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ ذبح کرو گائے کو۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذونہ ہزوا، کیا تو پکڑتا ہے ہم سے مذاق؟ قالا، کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کرے ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ قالا، کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرات، کہ بے شک گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، اوانم بین ذالک، جوان ہو درمیان اس کے، فافعلوا ما تؤمرون، کرو جو حکم دیے گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، یعنی کہ بچی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونھا، کہ وہ کس رنگ کی ہو۔ قالا، کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرات، کہ بے شک گائے، صفراء، زرد، فاقع لونھا، گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، اور جو خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید، یعنی کہ جو وہ سوال کرتے جا رہے تھے وہ ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشابہ ہو گئی ہے اوپر ہمارے، وَإِنَّا، اور بے شک، انشاء اللہ لمہتدون، اگر چاہا اللہ نے تو ہم ضرور راہ پائیں گے یا ہدایت پائیں گے۔ قالا، کہا، انہ، بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، انہا بقرات، کہ بے شک گائے، لا ذلول، نہ جوتتی ہو، یعنی کہ تسیر الارض، ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمات، تندرست ہو، لا شیاۃ فیہا، اور نہ داغ ہو بیچ اس کے۔ قالوا الآن، کہنے لگے اب، جئت بالحق، تو آیا ہے ساتھ حق کے، یا تو اب لایا ہے حق کو، فذبحوہا، پس ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔
کہنے لگے یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے، بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے کی مشابہ ہو گئی ہیں اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں یا راہ پالیں گے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب تھے کہ نہ کرتے، یعنی کہ ان کی جو سوال جواب تھے وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے ادھر یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، آخر اس شوخ رنگ کی جو گائے پر بات آ پہنچی، زرد شوخ رنگ کی، کہ جو عبادت کے لیے ایک مثالی سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے اصل میں یہ واقعہ ایسے تھا، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارے تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، یعنی کیا ہمیں تو مذاق کرتا ہے؟ تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گائے کو پوجنے کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ جو تھا وہ اب بھی ان میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے ایک جو لاش ہے وہ بول اٹھے گی، یعنی کہ ایک مردہ جو لاش ہے وہ بول اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر ان کی کٹ حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر ان کی طبیعت جو تھی وہ مادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائے تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہو تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح سالم ہو، اور یہ نہ ہو کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ غرض یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی ہی گئی۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے یہ پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی قوت تھی، دوسرا یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑی۔ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا بھی محال تھا اور اس کے بعد بالآخر انہیں گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا، حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے ہی حکم پر گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔